إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ کس چیز سے؟ اپنے نفس کو پاک کیا کس چیز سے؟ غلط عقیدے سے، غلط رجحانات سے، غلط میلانات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے دونوں باتیں ڈال دی۔ اچھا کرو گے تو کیا ملے گا، برا کرو گے تو کیا ملے گا، یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا، اب تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، دل کو پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس دل میں اچھی باتیں اور بری باتیں دونوں ڈال دیں۔ دوسری آیت میں کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کے اور برائی کے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، مرحلہ وار اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ایک آزمائش سے گزارا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، پھر پیدا کیا، دنیا میں لائے۔ دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سمیعا بصیرا، کہ انسان کو معلومات کا ذریعہ یہی دونوں ہیں، آنکھ اور کان۔
انسان جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، یہی معلومات دل کے پاس پہنچتی ہیں۔ اب دل کا کام ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنا۔ دل وہ تمیز کرتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، اس میں سے کس کو اپنائیں۔ تو کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ یہ راستہ دو قسم کا تھا، ایک شکر کا، ایک کفر کا۔ شکر کا راستہ ایمان کا راستہ ہے، اور یہ دونوں راستے دکھا کر کے انجام بھی بتا دیا۔ کہا اگر شکر کا راستہ اپناؤ گے تو کیا ملے گا، کفر کا راستہ اپناؤ گے تو کیا ملے گا۔ پہلے کفر کا راستہ کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو پیر میں بیڑی ڈالی جائے گی، گلے میں بیڑی ڈالی جائے گی، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر تو نے نیکی کا راستہ اختیار کیا تو سن لو، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ بہترین مشروب پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا کچھ ہوگا اس کا تذکرہ آگے ہے کہ جنت میں تم جو کچھ چاہو گے ساری چیزیں ملیں گی۔ تو یہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نفس کو پیدا کیا، اس میں اچھی اور بری باتیں دونوں ڈال دی، اس کو اختیار دے دیا، اب جو تم جو چاہو اپناؤ۔ تو جب دونوں باتیں نفس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں تو نفس برائی ہی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ جب دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہیں تو دل برائی ہی کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتا ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہاں اللہ کا رحم خاص جس پر ہو جائے۔ تو نفس برائی ہی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے برائی میں وہ لذت رکھی ہے جو نیکی میں نہیں، یہ امتحان کے لیے۔ کیا دلیل؟ کہ برائی میں لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، بری بات اور اچھی بات دونوں برابر نہیں۔ ولو اعجبك گرچہ کہ تم کو برائی ہی پسند آئے، گرچہ کہ تمہیں برائی ہی پسند آئے۔ یہ برائی ہی پسند کیوں آتی ہے؟ اس میں لذت کیسی ہے؟ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بہت ہی سرسبز و شاداب ہے، اس کی شادابی اور مٹھاس تم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے تم کس کی طرف جا رہے ہو، اس دنیا کی شادابی کی طرف جا رہے ہو جو تم کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے، یا آخرت کو ترجیح دے رہے ہو جو تمہاری ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنا دے گی۔ کہا قرآن کریم میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی کھیل و کود کی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں کھیل و کود کو پسند کرتا ہے عام طور سے۔ دیکھیے جوانوں کی، کل صرف جوانی کیا، ادھیری عمر کے لوگ بھی، بلکہ آج کل تو موبائل کی وجہ سے بوڑھے لوگ بھی اسی میں مشغول رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی میں انسان کو پسند آنے والی چیز کھیل کود ہے۔ وزینہ، ہمارا لباس کتنا اچھا ہے، ہم پہنے تو اچھا پہنے، ہم کھائیں تو اچھا کھائیں، ہمارا مکان شاندار ہو، یہ زینت کی چیزیں ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال پر فخر، ہمارے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس کچھ بھی نہیں، ارے وہ غریب آدمی کیا ہے، وہ تمہارے پاس بہت سارے لوگ تمہارے پاس اکٹھا ہوتے ہیں، ہماری سیاست چل رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ لوگ غریب سب یہ کیا کریں گے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہمارے پاس اولاد اتنے، ہمارے پاس اتنا مال، اس پر لے کر تم فخر کر رہے ہو، مگر جانتے ہو اس سب کی حقیقت، اس سب کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ سنو،
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال یوں سنو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش برستی ہے، پانی پڑنے سے زمین پودے اگاتی ہے، کسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، کسان کو بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں، ارے کیا ہماری کھیتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نبات، کفار یہاں کافر نہیں، کسان۔ کمثل غیث اعجب الکفار نبات، بارش برستی ہے، کسان کو اس کے پودے بڑے ہرے بھرے لگتے ہیں، خوب خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری کھیتی کتنی اچھی ہے۔ پھر اس کھیتی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فترہ مصفرا، یہ کھیتی بڑھتی ہے، ایک وقت آتا ہے زرد ہو جاتا ہے، پکنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کاٹ لی جاتی ہے، چور چور ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم۔ یہی تمہاری زندگی کا حال ہے، یہی تمہاری زندگی کا حال ہے۔ بڑے مزے میں تو زندگی گزار لو گے، ایک وقت آئے گا جانا پڑے گا، سب ختم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اگر تو نے اللہ پر ایمان رکھ کر، اللہ کے حکم پر چل کر زندگی گزاری ہے، تب تو بہت رضوان، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ورنہ عذاب شدید، سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے نفس کو پاک کرنا ہے کہ نفسی کنٹرولر ہے۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو انسان سارا کا سارا اچھا ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور یہی لوتھڑا اگر بگڑ جائے تو انسان برا ہو جائے، پورا کا پورا برا ہو جائے۔ یہ دل، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی کرتا ہے، تو دل کو، یعنی ہم اگر برائی سے بچنا چاہتے تو پہلے دل کو بچانا پڑے گا کہ دل میں برے خیالات نہ آنے پائیں، دل میں برے خیالات نہ آنے پائیں، پھر آپ کا قدم اچھا اٹھے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، ورنہ پھر تو خیالات اچھے رکھو۔ یہ خیالات اچھے کیسے بنیں گے؟ اس کی کچھ ترکیبیں۔ تو ہم اگر شریعت کی پابندی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں پابندی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، ہمیں اپنے نفس کو پاک کریں تو کس حد تک پاک کریں؟ کیا ہمارا ایک حد تک شریعت کی پابندی کر لینا کافی ہے؟ بھئی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں کافی ہے، کچھ اہم شعائر کو انجام دے لیتے ہیں کافی ہے؟ نہیں، تزکیات کا تو تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر لیں، کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو اللہ کہتا ہے، پورے طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو یہ پکا مومن، سچا مومن۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کہے گا، ہم وہی کریں گے جو اللہ کہے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے مضبوط رسی تھام لی، یہ رسی تو پکڑتا ہے سیدھے جنت میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی تزکیے کے لیے اپنے اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اسلام پر ہمیشہ قائم رہو، اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہو جب تک موت آئے، اور حکم بھی مانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ورد تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، یہ کب آئے گا موت کا تو پتہ نہیں ہے، وہ ہے کہ ہر وقت تم اللہ کے حکم پر قائم رہو، یہاں تک کہ موت آئے تو اللہ کے حکم پر قائم رہو۔
تو ہم سے مطلوب ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہیں. یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم خوب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب روزہ رکھ رہے ہیں، خوب خیرات کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اللہ کی خوب عبادت کر لی، اب تو اللہ کو ہم نے خوش کر لیا؟ اللہ کا عبادت گزار بندہ کبھی اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اب تو جو کچھ کہیں اللہ سنے گا ہماری؟ نہیں، کبھی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا. اگر یہ سوچ انسان کی کبھی بنتی ہے تو وہیں سے اس کی گمراہی شروع. کیوں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے؟ وہ تو بظاہر خوب کر رہا ہے، کیوں نہیں بننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. کسی مرحلے میں تم یہ نہ سوچنے لگو کہ ہم نے خوب عبادت کر لی، ہم نے خوب عبادت کر لی، ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا. یہ مت سوچو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو پاک مت سمجھو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم نے بڑی نیکی کی ہے مگر تمہاری کتنی نیکی قبول ہوئی کیا پتا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم کو کیا پتا کہ اللہ کے ڈر سے تم نے کیا کام کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کام کیا ہے. وہ تو پتا اللہ ہی کو ہے کہ تمہاری کتنی نیکی قبول ہوئی، کتنی نیکی رد کر دی گئی. تو اس لیے کبھی ایک مومن کی زندگی میں یہ مرحلہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ اطمینان کر لے کہ میں نے تو اللہ کو خوش کر دیا. نہیں، تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ تزکیہ کے ذرائع کیا ہیں، کیسے ہم اپنے نفس کو پاک کریں، اس کے مختلف ذرائع بتائے گئے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا انسان کے تزکیے کے لیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں ہی میں سے بھیجا. رسولوں کا کام اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرنا. اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تزکیہ کیسے ہوگا؟ کیا صرف قرآن پڑھتے چلے جائیں اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، یا قرآن سمجھ کر پڑھیں تب ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا؟ تو قرآن یوں ہی پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا. کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام را کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. لیدبروا آیاتہ، ہم نے کتاب اتاری ہے جو بڑی ہی مبارک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے. کس لیے اتاری؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، سمجھ کر پڑھیں. سمجھ کر پڑھیں تو پھر یہ کتاب اثر انداز ہوگی. تبھی یہ کتاب اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا انسان پر؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. آیتیں پڑھنے سے، آیتیں سننے سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں اس کے رونگٹے کھڑے آئے؟ قرآن کریم میں تو ماضی میں کیا کچھ ہوا ان لوگوں کا تذکرہ ہے. ان کے قصے پڑھنے سے اس کے رونگٹے کیوں کھڑے ہوں گے؟ ان کے قصے پڑھنے سے ان کے رونگٹے کیا کھڑے ہوں گے؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. تم کتاب پڑھو یہ سوچ کر کہ اس میں ہماری بات بتائی گئی ہے. یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے. یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ اچھے کے ساتھ یہ ہوا، بروں کے ساتھ یہ ہوا، یہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. یہ سوچ کر سمجھ کر اپنے اوپر قرآن کو منطبق کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ان کے رونگٹے کھڑیں گے، اے اللہ ہمیں بچا دے، اے اللہ ہمیں بچا دے، برے لوگوں میں سے مت رہا. چنانچہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو پکارو خوفاً کہ اللہ پکڑ لے تو کوئی بچانے والا نہیں. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اس کی پر بڑی سخت ہے.
کوئی اس وقت کام نہیں آنے والا ہے. وہیں یہ سوچ کر مایوس بھی نہ ہو جائے. غفور ودود ذو العرش المجید، یہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے. تو وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو یاد کرو ڈر کر کہ کہیں اللہ کی جناب میں کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، کہیں نافرمانی تو نہیں ہوگی. طمعاً، یہ سوچ کر کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ہم اسی سے گر گرائیں گے، اس سے مانگیں گے، وہ تو ہماری توبہ قبول کرے گا. تو وادعوہ خوفا وطمعا ہونا ہے. تمہارا تزکیہ کا ذریعہ سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت، سمجھ کر تلاوت، اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے تلاوت. دوسرا اللہ کا ذکر. اللہ کو جس قدر یاد کریں گے اسی قدر آپ لغویات سے بچیں گے، اور اللہ کو جس قدر یاد کریں گے اسی قدر آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کس وقت یاد کرنا؟ کیا اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے، متعین وقت ہے؟ نہیں، ہر وقت یاد کرتے رہنا. کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو ذرا سوچئے وہ انسان جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر وقت یاد کرتا رہے، اس کا قدم برائی کی طرف کیوں اٹھے گا؟ ایسا انسان پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو ایسا نہیں کرتا اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان کو اس کے پیچھے کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب اس کو برائی ہی میں مزہ آتا ہے اور بری باتیں ہی اس کو اچھی لگتی ہیں. تو تزکیہ کا ذریعہ قرآن کی تلاوت سمجھ کر ہم سے مخاطب ہے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا. اور جہاں قد افلح من تزکا کہا، وہیں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کو یاد کیا. ہر یاد کے مختلف طریقے ہیں. نماز بھی اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ. نماز آئے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی سورہ اس کے ساتھ ملا لیا، سبحان اللہ الحمدللہ کر لیا، کیا اس نماز سے ہمارا تزکیہ ہو جائے گا؟ نہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی ایسی نماز ادا کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو چور ہے. ان اسوأ الناس سرقۃ، ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے برا چور تو وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ کہا لا یتم رکوعہا ولا خشوعہا، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. خشوع خضوع نام کی کیا چیز ہے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، بس اٹھا بیٹھا قیام رکوع سجود ادا ہو گیا چلتے رہے. ایسے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. نماز اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو نماز تو روکنے والی ہے ہر بری بات سے، ہر برائی سے روکنے والی ہے. کیسے نماز سمجھ کر پڑھیں کہ ہر برائی سے انسان رک جائے، ہر برائی سے اس کو روکنے والی بن جائے؟ ذرا سوچئے، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے؟ توبہ کے ساتھ، اللہم باعد بینی و بین خطایا، شروع یہیں سے کرتے ہیں نا. اللہم باعد بینی و بین خطایا
کما بعثت بین المشرق والمغرب. کھڑے ہوتے ہیں, بسم اللہ کہا, اللہ سے گر گرانے لگے, اے اللہ میری غلطیوں کے درمیان, میرے گناہوں کے درمیان, میرے درمیان دوری پیدا کر دے. کتنی دوری, ہمارے برائیوں کو اتنی دور پھینک دے جتنا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان کا فاصلہ ہے, اتنی دور کر دے ہماری برائیوں کو. کہتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ استغفار ہے, اللہ میرے گناہوں سے دھو دے. کیسے؟ میرے گناہوں کو دھو دے, جیسے کہ سفید کپڑا گندگیوں سے پاک کیا جاتا ہے, دھو دیا جاتا ہے. سفید کپڑے میں گندگی برداشت نہیں ہوتی, دودھی سے نظر آتا ہے کہ یہ گندا ہے. وہی دعا کی جا رہی, کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. یہی سے خشوع خضوع شروع, اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے, وہی مومن کامیاب. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تمہاری نماز خشوع کے ساتھ ادا کی تو تم کامیاب. کیسے خشوع؟ خشوع طاری ہم پر کیسے ہو, ہم پر خشوع طاری کیسے ہو؟ کہا وقوموا للہ قانتین. کھڑے ہوتے ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو. وقوموا للہ قانتین, خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو. کس تصور کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ تصور کہ اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آدمی اپنے مالک کو سامنے دیکھے تو کس ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا, کس ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو وہ تو احکم الحاکمین ہے, سب سے بڑا مالک تو وہ ہے, اس کے سامنے کس انداز میں کھڑے ہوگے؟ تمہارا مالک جو دنیا کا ہے وہ تو صرف تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے, وہ مالک تو تمہارے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, تمہارے دل میں کیا کیا کھٹک رہا ہے سب وہ دیکھ رہا ہے. تو کیسے تم یکسو کھڑے ہو گئے؟ سوچ لو, اس کے ساتھ ہی انسان کھڑا ہو اللہ کی عبادت کے لیے تو کیا حال ہوگا؟ تبھی تو اس تصور کو غالب کرنے کے لیے کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, مگر یہ تصور تو بڑا ہی مشکل ہے. تو اس سے حل کرایا گیا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ تصور نہیں غالب کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ تو تصور کرو وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. اگر تم اس کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تو اتنا تو تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور سے ہی تمہاری کیفیت الگ ہو جانی چاہیے. اور ظاہری طور پر کہا, یہ جب تصور کرنا ہے تو کہا خبردار, تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو سامنے مت تھوکو. کوئی اپنے مالک کے سامنے تھوکے گا؟ اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو سامنے مت تھوکو. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, سامنے تھوک دیا, نماز ختم ہوئی, اس کے ساتھیوں سے کہا یہ تمہاری امامت نہ کرے, یہ تمہاری امامت نہ کرے. اس کو اتنا بھی ادب نہیں کہ کہاں کھڑا ہے, کس کے سامنے کھڑا ہے, سو گیا ہے. تو بہرحال اس تصور کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو کیا ہو سکتا. تو ہماری سمجھیے کہ تلاوت کتاب سمجھ کر اللہ کا ذکر خوب سے خوب, نمازوں کی پابندی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, اور ایک عام سی چیز کہ تمہاری صحبت ہو تو کن لوگوں کی صحبت ہو, اس سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. تم رہو تو کیسے لوگوں کے ساتھ رہو. تزکیہ کے لیے معاون اور مددگار سی ہمارا ساتھی بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تمہاری صحبت سچے لوگوں کی صحبت ہو, نیک لوگوں کی صحبت ہو. کہا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. تو آج کل تو سب کا ساتھی موبائل بنا ہوا ہے, آج کل تو سب کا ساتھی موبائل بنا ہوا ہے, مگر موبائل میں خود اچھی اور بری دونوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ
ہمیں دنیا میں بھی اچھا ملے، آخرت میں بھی اچھا ملے، تو موبائل کا استعمال صحیح کر لیجیے۔ قرآن بھی اس میں ہے، بہت ساری نصیحت کی باتیں بھی اس میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ کھیل و کود کو دیکھیے، کرکٹ اور فلاں دیکھیے، سیاسی باتیں ہمیشہ دیکھتے رہیے، اس کے بجائے قرآن اس میں دیکھ کر پڑھیے، ذکر کی باتیں سنیے، پھر آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب باتیں ہیں جس سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کو سارے برائیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتیں سننے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔